बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह या साहिबिल मौजिज़ात या इमामल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। आज तुम उस कुरान को सुनने जा रहे हो जिसके बारे में अर्श वाले ने खुद गवाही दी है। ये वो 4 आयत हैं जिन्होंने पूरी कायनात के फलसफे को बदल कर रख दिया। अगर तुम परेशान हो, अगर तुम बीमार हो, अगर तुम कर्ज के बोझ तले दबे हुए हो, या अगर तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारा जीना मुहाल कर दिया है, तो याद रखो आज तुम एक ऐसी ताकत से जुड़ने जा रहे हो जो अल्लाह समद है, यानी वो जात जो सबकी जरूरतें पूरी करती है और खुद किसी की मोहताज नहीं। सूरह इखलास कुरान पाक की 112वीं सूरत है। यह मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसके हुरूफ की तादाद सिर्फ 47 है, लेकिन इन 47 हुरूफ में वो समंदर कैद है जो पूरी जिंदगी खत्म होने के बावजूद खत्म नहीं हो सकता। क्या तुमने कभी सोचा कि अल्लाह ताला ने इस सूरत का नाम इखलास क्यों रखा? पूरे कुरान में कहीं भी इस सूरत के अंदर लफ्ज इखलास नहीं आया। मुफस्सिरीन और उलमाए इकराम फरमाते हैं इसका नाम इखलास इसलिए है क्योंकि ये सूरत इंसान के ईमान को खालिस कर देती है। ये दिल से शिर्क की गंदगी, शक की बीमारी और वहम के अंधेरों को निकाल बाहर कर देती है। जब एक इंसान सच्चे दिल से कहता है अल्लाहु समद, तो उसके वजूद के अंदर मौजूद हजारों छोटे छोटे खुदा मर जाते हैं। इसका डर खत्म हो जाता है, इसका खौफ मिट जाता है और इसे यकीन आ जाता है कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। मक्के की तपती हुई गलियों में जब इस्लाम का सूरज तुलू हो रहा था तो कुफार के ऐवानों में लर्जा तारी था। मुशरिकीन मक्का जिनके 360 खुदा थे परेशान थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खुदा की बात करते हैं। वो आए और उन्होंने एक ऐसा सवाल किया जो बज़ाहिर बहुत सादा था, लेकिन उसका जवाब कायनात की सबसे बड़ी हकीकत बन गया। उन्होंने पूछा, ए मोहम्मद अपने रब का नस्ब बयान करो। वो सोना है या चांदी, वो लोहा है या लकड़ी, उसके बाप का नाम क्या है, उसकी औलाद कौन है। अर्श आजम से जिब्राइल अमीन वही लेकर उतरे। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब इनसे कह दीजिए कुल। ये लफ्ज कुल कायनात का सबसे बड़ा ऐलान है। ये हुक्म है कि अब जो बात कही जाएगी वो हतमी है। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। यहाँ एक बहुत बड़ा गहरा राज है। अल्लाह ने वाहिद नहीं कहा, अहद कहा। वाहिद उस एक को कहते हैं जिसके बाद 2 आ सकता हो, लेकिन अहद वो अकेला है जिसका दूसरा हो ही नहीं सकता। वो अपनी जात में भी अकेला है, अपनी सिफात में भी अकेला है, अपनी ताकत में भी अकेला है और अपनी मोहब्बत में भी अकेला है। अभी तो हमने सिर्फ पहली आयत की सतह को छुआ है। क्या आपको मालूम है कि दूसरी आयत अल्लाहु समद वो लफ्ज है जो आपकी हर दुआ कबूल का पासवर्ड है। अगर आप दुआ से पहले इस लफ्ज का राज जान लें तो आपके हाथ नीचे आने से पहले आपकी हाजत पूरी हो सकती है। अल्लाहु समद, समद वो जात है जो बेनियाज हो, वो जात जिसकी तरफ सब रुजू करते हो लेकिन वो किसी की तरफ रुजू ना करे। समद उस चट्टान को कहते हैं जिसमें कोई दरार ना हो, यानी अल्लाह की जात मुकम्मल है। वो हर ऐब से पाक है। उसे ना नींद आती है, ना ऊंघ, ना उसे भूख लगती है, ना प्यास। समदियत का एक करिश्मा ये है कि जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जब वकील हार मान लेते हैं, जब जेब खाली हो जाती है, तब एक ही दरवाजा खुला होता है और वो है अल्लाहु समद का। एक बुजुर्ग का किस्सा है कि वो एक ऐसे जजीरे पर फंस गए जहां दूर तक कोई इंसान ना था। प्यास से बुरा हाल था, जिंदगी की उम्मीद खत्म हो रही थी। उन्होंने रेत पर अपनी उंगलियां फेरते हुए या समद पुकारना शुरू किया। वो कहते हैं कि अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि बादल का एक टुकड़ा बिल्कुल उनके ऊपर आया और ऐसी बारिश हुई कि उन्होंने न सिर्फ प्यास बुझाई बल्कि अपने लिए पानी भी जखीरा कर लिया। यह है समदियत का मौजज़ा। जब आप अल्लाह को उसकी बेनियाजी के साथ पुकारते हैं तो कायनात के तमाम असबाब उसके ताबे कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरह इखलास का ताल्लुक
آپ کے گھر کے رزق سے کتنا گہرا ہے؟ ایک ایسی چھوٹی سی غلطی جو ہم گھر میں داخل ہوتے وقت کرتے ہیں جس کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور ایک ایسا چھوٹا سا عمل جو آپ کو لکھ پتی بنا سکتا ہے۔ وہ نبی نسخہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، تنگی رزق نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک ایسا عمل بتایا جو آج بھی ہر مسلمان کے لیے رزق کی چابی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو مجھ پر سلام بھیجو، درود بھیجو، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لو۔ اس شخص نے یہ عمل شروع کیا، چند ہی دنوں میں اس کے گھر کی حالت بدل گئی، اس کے رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ نہ صرف وہ امیر ہو گیا بلکہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں تک خیر پہنچنے لگی۔ اس لیے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ اس گھر کا اصل مالک احد اور صمد ہے۔ جب آپ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں تو اللہ اس کے گھر سے فقر، فاقہ اور شیطان کو نکال دیتا ہے۔ کیا آپ کے گھر میں بلا وجہ جھگڑے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ترقی کو کسی کی نظر لگ گئی؟ یا کیا آپ کو راتوں کو بے چینی اور ڈرونے خواب ستاتے ہیں؟ یاد رکھیے، جب انسانوں کے دروازے بند ہو جائیں اور جادو ٹونے کے کالے سائے آپ کی زندگی کو گھیر لے تو عرش الہی سے نازل ہونے والی یہ 4 آیات آپ کی ڈھال بن جاتی ہے۔ سورہ اخلاص محض ایک وظیفہ نہیں، یہ نور کا وہ ایٹم بم ہے جو ہر قسم کی تاریکی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا دشمن وہ شخص ہے جو اللہ احد پر کامل یقین رکھتا ہو۔ جادو دراصل شرک کی ایک قسم ہے جس میں شیطان کی مدد لی جاتی ہے، لیکن جب ایک مومن سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کائنات کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یعنی معوذتین سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ تصور کریں، رات کا پچھلا پہر ہے، ہر طرف خاموشی ہے اور آپ اپنے ہاتھوں پر یہ سورے پڑھ کر دم کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 3 بار یہ سورتیں پڑھ لیتا ہے اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قبر ایک اندھیرا گڑھا بھی ہو سکتی ہے اور جنت کا باغ بھی۔ علماء فرماتے ہیں جو شخص کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ایک کھڑکی کھول دیتا ہے۔ اگر آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 10 بار یہ سورت پڑھیں تو حدیث کے مطابق آپ کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ اگر 20 بار پڑھتے ہیں تو 2 محل، اور اگر 30 بار پڑھتے ہیں تو 3 محل۔ سوچئے وہ محل کیسا ہوگا جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، جس کا گاڑا مشک و عنبر کا ہوگا، جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی پریشانی۔ یہ سب صرف اس لیے کہ آپ نے دنیا میں اللہ کی توحید کا نغمہ گایا۔ سورہ اخلاص ثلاث قرآن بھی ہے۔ سورہ اخلاص نے پہلے اور سب سے اہم علم یعنی اللہ کی پہچان کو اپنے اندر سمو لیا۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے پوری کائنات کو پہچان لیا۔ تاریخ اسلام کے وہ عظیم شہ سوار جنہیں علم کا دروازہ کہا جاتا ہے یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، آپ نے سورہ اخلاص کے بارے میں وہ حقائق بیان فرمائے ہیں جو عام عقلوں سے اجھل ہیں۔ مولا علی مشکل کے وقت اس سورت کا سہارا لیتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کا تعلق صرف آپ کی ذات سے نہیں بلکہ آپ کے خون اور آپ کے ڈی این اے سے بھی ہے۔ جب ایک انسان کثرت سے قل واللہ احد پڑھتا ہے تو اس کے وجود کے اندر توحید کی ایسی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو اس کی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان اور عمل، روایت میں آتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، شیطان اس تک پہنچنے کی لاکھ کوشش کرے لیکن اس کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ذرا غور کیجئے، 11 کا عدد اور سورہ اخلاص یہ وہ روحانی تالا ہے جو آپ کے گھر کے گرد لگ جاتا ہے۔ حضرت علی اس سورت کو سورۃ الامان یعنی امن دینے والی سورت بھی کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس سورت سے محبت کرتا ہے
اللہ اس کے بچوں کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے، انہیں رزق حلال کی طرف موڑ دیتا ہے اور ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا جن کا کاروبار رک چکا ہے۔ آدھی رات کے وقت جب دنیا سو رہی ہو، باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائے، پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 313 بار غزوہ بدر کے مجاہدین کی تعداد کے برابر سورہ اخلاص پڑھیں، اس طرح کہ جب آپ اللہ الصمد پر پہنچے تو اسے 3 بار دہرائیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ جب آپ صمد کی تکرار کرتے ہیں تو آپ کائنات کے اس منبع کو پکار رہے ہوتے ہیں جہاں سے تمام خزانے تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ عمل مسلسل 21 دن کرنے سے اس سے غیبی اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس نے بادشاہوں کو فقیروں کے در پر جھکنے سے بچایا اور فقیروں کو غنی کر دیا۔